نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں اسی آیت 189 کے متعلق تھی، ایک حصہ اور جز کے متعلق۔ آج اس کا دوسرا جز تلاوت کیا ہے۔ فرمایا ولیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ بأن تأتوا البیوت، کہ آپ اپنے گھروں میں واپس آئیں، من ظہورها، ان کے پیچھے سے، پشت کی جانب سے، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقی، کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا البیوت، آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابها، دروازوں سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کر لو، کامیابی حاصل کر لو۔ اس آیت، اس حصے کے شان نزول کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قطبہ ابن عامر یا رفاع ابن تعبوت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری صحابی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے احرام باندھا عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے احرام کی حالت میں، تو واپس اپنے گھر میں دروازے سے داخل ہوئے، تو یہ بھی اپنے گھر میں دروازے سے داخل ہوئے، تو لوگوں نے حضرت رفاع کو یا قطبہ ابن عامر کو یہ تان و تشنیع کرنی شروع کی کہ آپ پیچھے سے کہاں دروازے سے داخل ہو گئے ہو گھر میں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ اصل میں یہ تھا کہ عرب کے اندر جب کوئی احرام اپنی خود ساختہ عبادات کے طریقے بنائے ہوئے تھے کہ عرب کے اندر یہ تھا کہ جب کوئی احرام باندھ لیتا حج یا عمرے کا، اب اگر کسی چیز کی ضرورت کے لیے اس کو گھر واپس آنا پڑتا تو پھر وہ گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتا کہ اب ہم نے احرام باندھ لیا ہے، اب چھت کے نیچے نہیں آنا، وہ پیچھے سے دیوار پھاڑتا، دیوار سے داخل ہوتا، یا سیڑھی لگا کے چھت کے اوپر سے، دیوار کے اوپر سے گھر میں داخل ہوتا، اس لیے کہ اب ہم نے جس دروازے سے نکل گئے ہیں، ہم اب اس دروازے سے یعنی گناہ کے ساتھ اس دروازے سے نکلے تھے، اب پاک ہو کے اس دروازے سے کیسے داخل ہوں۔ یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عید پہ جاتے تو ایک جس دروازے سے نکلتے اس دروازے سے عید پڑھنے کے بعد اس دروازے سے واپس گھر نہ آتے بلکہ پچھلی طرف سے آتے یا دیوار چھت کے اوپر سے آتے۔ تو یہ حضرت قطبہ ابن عامر نے یہی کیا، لوگوں نے تنقید کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا، کیوں گھر میں ایسے داخل ہوئے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے پاک پیغمبر میں نے آپ کو دیکھا، ہم نے اب تمام دین آپ سے سیکھا، آپ جو کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، نمونہ اور مثال ہیں، آپ ایسے گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی گھر میں داخل ہوا اسی طرح۔ تو یہ پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ گھروں میں ایسے داخل ہوں۔ یہ فی الواقع اگرچہ گھر میں اس طرح داخل ہونا فی نفسی ہی جائز تھا، داخل ہو سکتے ہیں، چھت سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، دیوار پھاڑ کے بھی داخل ہو، گھر کسی بھی کونے میں سے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، یہ فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن انہوں نے اس کو ضروری بنا لیا تھا کہ ایسے کرنے سے نیکی ہے، نہ کرنے سے گناہ ہے۔ جیسے ایک اور قباحت تھی کہ سوائے قریش کے، مکہ کے رہنے والے اہل قریش کے علاوہ جتنے قبائل باہر سے آتے تھے وہ بے لباس ہو کے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے کہ ان کپڑوں کے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہے اور انہی کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کریں۔ تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کپڑوں نے تو گناہ نہیں کیا، جس جسم نے گناہ کیا ہے وہ اس ناپاک جسم کو، گناہ والے کو لے کے تو گھوم رہے ہیں لیکن کپڑے نہیں۔ تو اس کے علامہ حضرت امام ابن ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احکام القرآن میں قانون بنایا ہے، قانون متعین فرمایا اس سے یہ قانون نکلا کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا کام نہیں بتایا اور اس کی ترغیب نہیں دی کہ یہ کر لینا ثواب ہے، نہ اس کو دین کا جز بنایا ہے، اس کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ نہ سمجھ لیا جائے اور یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ دین سے
پھر جائیں گے جو یہ کام نہیں کریں گے. اس کی مثال یہی بیان کی ہے. تو جو چیز مباح ہے اس کو مباح رکھا جائے. اس کے کرنے سے نہ کرنے سے جب شریعت نے اجازت دی ہے کہ کر سکتے ہیں، اب اس کو کرنے والے یہ بنا لیں کہ یہ کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ ہے. تو یہ تو شریعت کے ساتھ مذاق ہے کہ شریعت نے اس کو متعین نہیں کیا. ہم حرج اور تنگی کیوں پیدا کریں؟ یا اس کے کرنے نہ کرنے پہ شریعت نے پابندی کوئی نہیں لگائی کہ نہ کریں، تو ہم اس کا نہ کرنا اتنا بڑا ایک ہوا بنا لیں. تو یہ چیز متعین ہو گئی، شریعت نے ضابطہ متعین کر دیا کہ جو چیز جس درجے کی ہے اس کو اسی درجے کی رکھنا، جو مباح ہے اس کو مباح رکھنا ہے، اور جو مباح اس کو ضروری سمجھ لینا کہ اب یہ آپ کریں، یہ مباح ہے. یہ بلند آواز سے اونچا ذکر اذکار کرنا، یہ اذان سے پہلے علماء نے لکھا اگر بسم اللہ پڑھ لیں یا درود شریف پڑھ لیں تو یہ مباح ہے. لیکن اس کو اس انداز سے پڑھنا کہ یہ اب ضروری ہے، کوئی اور نہ پڑھے تو وہ گناہ گار ہے، یہ شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. یہ بیان بتا دیا کہ اس میں نیکی نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے آئیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں تاکہ کامیاب ہو جائیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.